موت خاتون حضرات، یوں لگتا ہے کہ حق و باطل کے اس مارکے کے اندر کردار بالکل کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس بات کا بھی اب بخوبی اندازہ ہونے لگا ہے کہ کس خیمے میں کون کس طرف ہے۔ 8 فروری کے بعد عوام کے فیصلے نے جس طرح اس پورے معاشرے کو جھنجھوڑا ہے، اور وہ طاقتیں اور قوتیں جو مدتوں اپنے اقتدار کو اپنا حق سمجھ کے یہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، جن میں سے مقتدر قوتیں بھی ہیں، سیاسی قوتیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ سول اور ملٹری بیوروکریسی بھی، وہ بھی اب بار بار سوچ رہی ہے کہ اب کس طرح اس چیز کو آگے بڑھایا جائے اور کیسے اس چیز کو ہم اپنے اقتدار کو طول دے سکتے ہیں اور اپنے اثر کو یہاں پر قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس دوران وہ لوگ جو کہ ان ساری قوتوں سے مروب تھے، گالیاں سنتے تھے، مسائل کا شکار ہوتے تھے، چپ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی، لوگ الٹا انہی کو گالیاں دیں گے کہ یہ فلاں جگہ سے آواز آ رہی ہے، یہ فلاں کے پیسے پہ بول رہے ہیں، یہ فلاں ہو رہا ہے، وہ بھی اب کسی نہ کسی حد تک اپنی آواز اٹھانے لگ گئے ہیں۔ جو آواز کبھی خاموشی کے ساتھ بتائی جاتی تھی، اپنے گھر کے سربراہ کو بتائی جاتی تھی، رویا جاتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اس معاشرے کے اندر عدل کی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے آپ ہمارے سربراہ ہو، اس گھر کے سربراہ ہو، ہمارے لیے کچھ کرو۔ اور وہ بھی ان کو تسلیاں دے کے، جسے کہتے ہیں طفل تسلیاں دے کے واپس بھیج دیتا تھا۔ پھر وہ اپنے سے بڑے سربراہ کے پاس جاتے تھے، وہاں سے بھی ان کو ایک تسلی سی مل جاتی تھی، اور وہ سب کچھ خاموشی سے سہ لیتے تھے۔ ان کو بھی اندازہ تھا کہ شاید جتنے مجبور ہم ہیں، اتنے ہی مجبور ہمارے باس بھی ہیں، ان کے اوپر والے بھی ہیں۔ کون اپنی عزت جو ہے اس کو نیلام کروانا چاہتا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر بھی کیمرے لگیں، کون چاہتا ہے کہ اس کی بہنوئی کو بھی اٹھایا جائے اور اس کو کرنٹ لگائے جائیں، یا کون چاہتا ہے کہ اس کے یعنی مختلف قسم کے نوکروں کو اٹھا کر ان کے ساتھ آپ خوب سوچیں کہ عمر عطا بدنیال صاحب کے نوکر کو پولیس اٹھا کے لے گئی، چیف جسٹس آف پاکستان کے نوکر کو۔ میں ایک معمولی سا واقعہ کہ اب یہ صورتحال کون چاہتا ہے کہ اپنی اس عزت کو بدنام کرے، جبکہ اس کے مقابل میں تمام سیاستدان جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملے کے اندر آگے بڑھتے ہوں۔ ایک کے حق میں جو فیصلہ کرے گا اسی کو سچ لگے گا، دوسرے کے حق میں فیصلہ کرے گا اس کو وہ برا لگے گا، وہ کہے گا کہ یہ پیسے لے کے لیے کیا گیا۔ لیکن گزشتہ 2 دنوں سے، ایک تو کل میڈیا کے اوپر جو ٹرائل شروع ہوا، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنایا تھا اس کے سامنے پروسیڈنگ لوگوں کے سامنے، اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ میرے نزدیک پیش ہو رہا ہے، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ 6 ججوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر محفوظ نہیں ہیں، نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ ہمارا مال محفوظ، کوئی کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم پر کوئی راستہ نکالو، ہم بتاؤ کہ ہم کریں کیا۔ اور اس کے بے شمار انسیڈنٹس ہیں کہ جس کے اوپر ایک جج نے کنٹیمپٹ آف کورٹ دی اس کو ڈپٹی کمشنر کو کہ میں ایک بندے کو رہا کرتا ہوں، وہ باہر نکلتا ہے تم ایم پی او جاری کر دیتے ہو، تم باہر نکلتا ہے تم یہ کر دیتے ہو، فلاؤٹ کرتے ہو، اور تم نے 70 دفعہ ایسا کیا ہے شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کے بارے کے اندر۔ اور اس نے کہا کہ تمہیں میں کنٹیمپٹ کی سزا دیتا ہوں۔ سزا جو ہے آگے جا کے جب پہنچی تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سزا ہوتی ہے کان سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو شاید وہ اتنے خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے دوست ہیں بابر ستار صاحب، کہ انہوں نے کہا چلو 1 مہینے کے لیے تم اپیل میں چلے جاؤ، اگر تمہاری سزا انہوں نے بحال رکھی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر معطل کر دی تو ختم۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا اصول یہ بنتا تھا کہ ظاہر بات ہے اگر ایک جج کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو باقی جج کیسے فیصلہ کریں، لیکن ان کو اندازہ جب ہوا تو انہوں نے یہ جو ان 6 ججوں نے یہ خط لکھا۔ آج کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی بہت لطف والی پروسیڈنگ تھی۔ آج کی پروسیڈنگ کے اندر وہ جہالت اور وہ سارا کچھ جو کہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے، وہ اٹارنی جنرل صاحب کی زبانی نظر آتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ان کی صرف ایک گفتگو سنی ہے، اور وہ جب ملٹری کورٹس کے اندر گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی عدالت کو ایسے جیسے بچگانہ طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے لہجہ اسی طرح کا اختیار کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے بالکل ایک عجیب و غریب سے کیس کو اس موجودہ کرائسس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب، قاضی فائزہ صاحب اور ججوں کے بارے میں ایک میاں افتخار الدین ایک شیعہ عالم نے اپنے کسی
اس میں تقریر کی. اور تقریر جو ہے اس تقریر کے اندر کہا کہ جج جو ہیں یہ تو جو ہے بیسیکلی یہ مختلف قسم کے ریمارکس کیے جیسے ہمارے عام علماء بھی کرتے رہتے ہیں. میں آپ کو ہر عالم دین ہر مکتبہ فکر کے حالت کے اوپر لگا دوں. اس کے اوپر ہوا یہ کہ اس کی جو ان کے فائز صاحب کی بیوی سرینا عیسیٰ صاحبہ نے ایک FIR درج کروا دی جا کے, اور وہ معاملہ جو تھا وہ FIA کے اندر آتے آتے پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا, اور اس کے بعد انہوں نے پبلکلی معافی مانگی, سارا کچھ ہوا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ باتیں کرتے ہیں, آپ کے زمانے میں خاص طور پہ ایک ایموشنل ایکسپلوٹیشن کرنے کے لیے انہوں نے قاضی فائز صاحب کا آپ کا وہ افتخار الدین والا کیس جو تھا ہوا. اب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کیا میں سیٹ بیلٹ باندھ لوں, کیا میں یہ کروں, کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں نے اس کو یہ. لیکن اتنے میں ایک اور جج جو تھے انہوں نے کہا آپ اپنی معلومات ٹھیک کر کے آیا کریں. اٹارنی جنرل صاحب, آپ نے ذکر کیا کسی میاں افتخار کا, آپ کی گورنمنٹ کب آئی, آپ گورنمنٹ میں کب آئے؟ Did you take that case to a logical conclusion? My lord. The unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. آپ نے ایک بات تو کہہ دی, لیکن let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں کہا ہے کہ عدلیہ میں یہاں پر اس کے خلاف کنٹیمپٹ کی ایک پروسیڈنگ پینڈنگ ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں. وہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا اس کو تو ہم بعد میں پوچھیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ حیثیت انتظامیہ یہاں کیا کرتے آئے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ظاہر بات ہے خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ رام کہانی بیان کرنی شروع کی کہ فلاں جگہ یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, جس پہ یہ ریمارکس سنیے گا جو بہترین شاید ریمارکس ہیں ساری پروسیڈنگ کے, اور ریمارکس ہیں ان کے جناب ان کے عطر من اللہ صاحب کے. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہیں, اس کے اوپر میں اس پہ آپ گفتگو کرتا ہوں. اخبار میں پچھلے دنوں پڑھا, this court granted bail to certain accused. And وہ جو ایک maintenance of public order ہے اس کے تحت this court's order has been frustrated. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. This court is the custodian of fundamental rights of the people, and that is what is being highlighted. And again I will emphasize, what is being highlighted is this culture of deviance which has been entrenched in this governance system for the past 76 years. This letter addresses. عطر اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم اس سے نظر نہیں چرا سکتے. یہ آپ کہتے ہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, اور یہ معاملہ ختم نہیں ہوا, اور نہ یہ چیف جسٹس اس سے اپنے اور نہ شوکت صدیقی سے شروع ہے, یہ اس سے پہلے بھی چلا جا رہا ہے, مستقل چلا آ رہا ہے. اور یہ اس کو اب جو ہے یہ چیخ بن کے ہم اس معاشرے کے اندر بن چکا ہوا ہے. ہائی کورٹ کے جج کا حکم ایک ڈپٹی کمشنر نہ مانے, ایک SP نہ مانے, ایک SHO نہ مانے, وہ ہائی کورٹ کا جج آپ کا جج ہے, وہ ان کو کنٹیمپٹ میں سے بلانا پڑے اور کئی مہینے کی پروسیڈنگ کے بعد کو سزا دینی پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے؟ اس ملک کے اندر بند کر دینے چاہیے, تالے لگا دینے چاہیے اس ہائی کورٹ کو جس کا حکم جو ہے ایک SHO نہیں مانتا. یہ ہے ظلم کا مقام, اور یہی وہ کیفیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے. آپ نے فیصلے نہ کیے تو مدتوں سے وارن کرتا آ رہا ہوں, پھر دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی مسلط کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر عوام عدالتیں لگایا کرتی ہیں.